السلام علیکم. آئی ایم سینئر کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ سرونگ ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایمس انٹرنیشنل کالج فیصل آباد فرا مقدس. آج میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنا چاہتی تھی جس پر ہماری سوسائٹی کے اندر اسپیسیفکلی ان پاکستان اس پر اتنی بات نہیں کی جاتی. ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ کو اور مینٹل ہیلتھ ہیلپ کو آج بھی ایک بہت لیسٹ امپورٹنٹ چیز کے طور پر جانا جاتا ہے. شاید اس کی وجہ اویئرنیس کی کمی ہے یا یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج میں 2 چیزوں پر بات کرنا چاہوں گی جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج بھی سیشنز لینا یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا 2026 کے اندر ایک ایڈوانس ورلڈ کے اندر بھی ٹیبو سمجھا جاتا ہے، خاص کر انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر. اور نمبر 2 یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سیشنز لیتے ہیں یا ہم اس کی طرف آتے ہیں یا ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو پرائرٹی دیتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ ہمیں پہلے 2 سیشنز میں کیوں نہیں ملتا. یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر ان پر ہم جو ہے وہ کام کریں مل کر، اس کی اویئرنیس کو ہم سپریڈ کریں تو ہم ایک ہیومینٹی کے طور پر، ایک سوشل ورکنگ کے طور پر اس کا اچھا آؤٹ پٹ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے کہ اس کا ٹیبو سمجھنا کہ یہ ایک ٹیبو ہے. کیا ہے یہ؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میں پاگل ہوں یا میں جو ہے وہ صحیح نہیں ہوں، میں اس لیے جو ہے وہ جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، یا میں جو ہے وہ اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتا یا کر سکتی، مجھے اس لیے جو ہے وہ ضرورت ہے. اس طرح کے بہت سارے خیالات سے لوگ 2 چار ہوتے ہیں. کسی حد تک ان کی یہ بات ان کی اپنی سوچ سے زیادہ ہمارے ارد گرد کے معاشرے کی بنائی ہوئی سوچ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو پرائرٹی نہیں دیتے. دیٹ از وائی ہم اپنا ڈیسیجن لینے کی بجائے ہم دوسروں کے دماغ سے سوچتے ہیں. تو یہاں پر اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ چیز زیادہ اہم ہونی چاہیے کہ ہم کس چیز سے سفر کریں. اور ایک جب آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں جن کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، یا جن چیزوں سے آپ کنفیوژن کا شکار ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو آپ اپنے پرسپیکٹیو سے سوچتے ہیں تو وہ بالکل درست ہیں بٹ دوسرے ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے. تو وہاں پر آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، وہاں پر آپ نے کیسی چیزوں کو لے کر چلنا ہے، وہاں پر کس طریقے سے آپ کس ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں، کس سمت کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی انوائرمنٹ کے اندر بھی اپروپریٹ فنکشننگ کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی جو ہے وہ پراپر طریقے سے مینیج کر سکیں. آپ ڈسٹریس کا شکار نہ ہوں، آپ کسی بھی طرح کی ایسی چیز کا شکار نہ ہوں جو آپ کے لیے مشکل کا سبب بن رہی ہے. دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ جب سیشنز کے لیے آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو چیزیں ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمارے سرکمسٹانسز ہیں، جن سچویشنز کو ہم فیس کر رہے ہیں، ان چیزوں کا سلوشن ہمیں مل جائے، یا ان چیزوں کو ہم پہلے 2 یا 3 سیشنز کے اندر بالکل ٹھیک کر لیں. تو یہاں پر اس چیز کی تھوڑی سی میں وضاحت اس طریقے سے کرنا چاہوں گی کہ میرا آپ سب سے ایک سوال ہے چھوٹا سا، کہ آپ اپنی لائف میں بہت ساری چیزوں کو فیس کرتے ہیں، ان سے گزرتے ہیں. آپ کی زندگی کے چاہے 12-13 سال ہیں، آپ کی زندگی کے چاہے 18-20 سال ہیں، چاہے 25-30 سال ہیں یا اس سے زیادہ. تو کیا یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ جن چیزوں کی بیگ اتنے سالوں کی ہے، یا جو مسائل آپ پچھلے 6 مہینے یا 7 مہینوں سے ہی فیس کر رہے ہیں، اگر وہ بہت ریسنٹ ون بھی ہیں، تو کیا صرف 2 سے 3 سیشنز میں آپ یہ بات اگر سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو حل ہو جانا چاہیے، یا اس کا کوئی چینل نکل آنا چاہیے، یا اس کا کوئی جو ہے وہ سلوشن مل جانا چاہیے، تو کیا یہ کویسچن آپ کا اگر ارائز ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری مینٹل ہیلتھ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ ہماری فزیکل ہیلتھ. اگر ہم اپنے مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنس نہیں دیتے تو اس کی وجہ سے بہت سی ایسی جو ہے وہ ڈیزیزز ہیں جو شروع ہوتی ہیں. تو کائنڈلی اپنی مینٹل ہیلتھ کو پرائورٹائز کریں، اس کے بارے میں سنجیدہ ہوں، آج ہی اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک قدم اٹھائیں. تھینک یو.